وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ بیلاروس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بیلاروس پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ دورے سے دونوں ممالک کے تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ پاک بیلاروس بزنس فورم تجارت کے فروغ کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ صدر بیلاروس اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ بیلاروس کی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع اور سازگار ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دورہ بیلاروس، وزیر اعظم شہباز شریف کی منسک میں ایوان آزادی آمد۔ بیلاروس کے صدر نے شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان اور بیلاروس کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ بیلاروس کے صدر نے اپنے وفد سے وزیر اعظم شہباز شریف کا تعارف کروایا۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان کئی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم کا دورہ بیلاروس انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کی معیشت اور خارجہ پالیسی مضبوط ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گفتگو، کہا بیلاروس کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں۔ بیلاروس کے صدر پاکستان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دورے سے پاکستان اور بیلاروس کے تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ترکی کے دورے پر اناطالیہ پہنچ گئیں۔ ڈپٹی گورنر پروفیسر ڈاکٹر سعد سید اوغلو نے ہوائی اڈے پر مریم نواز کا استقبال کیا۔ ترکی کی خاتون اول محترمہ امینے اردوان کی دعوت پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف ترکی کا دورہ کر رہی ہیں۔ مریم نواز ڈپلومیسی فورم کے تحت منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کل کانفرنس سے خطاب بھی کریں گی۔ حکومت نے مختلف ممالک سے ڈیپورٹ کیے جانے والوں کے پاسپورٹ بلاک کر دیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈائریکٹوریٹ آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کا دورہ، اہم اجلاس کی صدارت۔ ڈیپورٹ ہونے والے 53,000 پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ محسن نقوی کو بریفنگ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاسپورٹ کے حصول کے لیے نئی شرائط کے لیے تمام قانونی امور جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ بولے، نئی شرائط سے بھکاریوں اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام ہوگی۔ ڈیپورٹ ہونے والے افراد کے پاسپورٹ بلاک کیے جانے کی ہدایت پر 100% عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اب سندھ میں اسلحے کی نمائش پر ہوگی فوری گرفتاری۔ حکومت نے اسلحے کی نمائش پر پولیس اور رینجرز کو گرفتاری کے اختیارات دے دیے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی اہم پریس کانفرنس، کہا گاڑی میں لائسنس والا اسلحہ اپنی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں مگر اسلحے کی نمائش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اسلحے کی نمائش پر پولیس اور رینجرز کو گرفتاری کا اختیار دے دیا ہے۔ لیگی رہنما کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ عرفان صدیقی صاحب کو آئین پڑھنا چاہیے، وہ لوگوں کے مینڈیٹ کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن عرفان صدیقی کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر علی نجفی کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کی منظوری۔ سندھ سے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر، بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ نذیر لانگو، اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی، پشاور ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ شاکر اللہ جان کی منظوری۔ جوڈیشل کمیشن نے متفقہ طور پر جسٹس شجاعت علی خان سے متعلق ریمارکس حذف کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ پی ٹی آئی کے 2 ممبران نے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جسٹس علی باقر نجفی کی تقرری کی حمایت میں ووٹ دیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کا خونی کھیل جاری۔ صہیونی فوج کی غزہ سٹی میں بمباری، مزید 22 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40 فلسطینی شہید اور 145 زخمی ہو گئے۔ شجاعیہ میں گزشتہ روز کی بمباری سے لاپتہ 80 افراد کی تلاش بھی جاری۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 50,887 ہو گئی ہے۔